یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو یہ احساس دلایا گیا کہ انسان چاہے کتنا بھی علم حاصل کر لے، پھر بھی ایک ایسا علم موجود ہے جو اس سے کہیں بلند اور پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خبر دی کہ ایک خاص بندہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام، جنہیں ایسا علم عطا کیا گیا ہے جو عام انسانوں کی سمجھ سے باہر ہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام فوراً اس بندے کی تلاش میں نکل پڑے۔ طویل سفر، تھکن اور مشکلات کے باوجود ان کا عزم کمزور نہ ہوا۔ آخر کار وہ حضرت خضر علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ انہوں نے ادب سے عرض کیا کہ وہ ان کے ساتھ رہ کر علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صبر نہیں کر سکیں گے، مگر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے یقین دلایا کہ وہ صبر کریں گے، اور یوں ایک غیر معمولی سفر شروع ہوا۔ دونوں سمندر کے کنارے آگے بڑھ رہے تھے۔ نیلا پانی خاموشی سے لہروں کی صورت میں کنارے سے ٹکرا رہا تھا۔ ماحول میں سکون تھا، مگر یہ سکون آنے والے امتحان کو چھپا رہا تھا۔ اسی دوران ایک کشتی سامنے آئی۔ کشتی والوں نے ان دونوں کو بغیر کسی اجرت کے سوار کر لیا۔ وہ لوگ نہایت غریب تھے، مگر دل کے صاف اور مہمان نواز تھے۔ کشتی پانی پر آہستہ آہستہ چل رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے۔ مگر پھر اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک حصے میں خاموشی سے نقصان کر دیا۔ یہ منظر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے لیے ناقابل فہم تھا۔ ان کے دل میں فوراً سوال پیدا ہوا کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا، جبکہ کشتی والے تو مدد کر رہے تھے۔ انہوں نے سخت مگر احترام کے ساتھ سوال کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے صرف سکون سے یاد دلایا کہ وہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ صبر ایک مشکل راستہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام فوراً خاموش ہو گئے۔ ان کے چہرے پر حیرت اور الجھن دونوں موجود تھے، مگر انہوں نے معذرت کی اور دوبارہ صبر کا وعدہ کیا۔ لیکن ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ ہر ظاہر ہونے والی چیز ہمیشہ سچ کی مکمل تصویر نہیں ہوتی۔ سفر جاری رہا۔ زمین اب زیادہ خاموش اور سنسان ہوتی جا رہی تھی۔ راستے میں ایک نوجوان لڑکا ملا جو عام زندگی گزار رہا تھا۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ایسا عمل کیا جس نے فضا کو بدل دیا۔ یہ منظر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کے لیے شدید تکلیف کا باعث بن گیا۔ انہوں نے فوراً اعتراض کیا اور کہا کہ یہ عمل انسانی انصاف کے خلاف محسوس ہوتا ہے، کیونکہ بظاہر وہ ایک بے گناہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بار پھر نہایت سکون سے وہی بات دہرائی کہ صبر کی شرط کو یاد رکھا جائے۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کا دل بھاری ہو گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اللہ کی حکمت ایسی چیزوں کے پیچھے کیسے ہو سکتی ہے جنہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے آخری موقع پر معذرت کی اور فیصلہ کیا کہ اگر دوبارہ سوال ہوا تو وہ ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ اس لمحے سفر اور بھی زیادہ بھاری اور خاموش ہو گیا۔ دونوں ایک بستی میں داخل ہوئے۔ وہاں کے لوگ سرد مزاج تھے، نہ انہوں نے مہمان نوازی کی اور نہ کوئی مدد فراہم کی۔ ماحول میں ایک عجیب سا سرد رویہ تھا۔ اسی بستی میں ایک پرانی دیوار کھڑی تھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بغیر کسی بدلے کے اسے دوبارہ مضبوط کرنا شروع کیا۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے حیرت سے دیکھا اور کہا کہ کم از کم اس عمل کا کوئی بدلہ تو لیا جا سکتا تھا، خاص طور پر جب ان لوگوں نے مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے سکون سے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ جدا ہوں، اور اب وہ ان واقعات کی حقیقت بیان کریں گے جنہیں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سمجھ نہیں سکے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وضاحت کی کہ وہ کشتی چند غریب لوگوں کی ملکیت تھی جو محنت کر کے اپنی روزی کماتے تھے۔ سامنے ایک ظالم حکمران تھا جو ہر اچھی کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ اگر وہ کشتی اپنی حالت میں رہتی تو وہ بھی ضبط ہو جاتی، اس لیے اسے عارضی طور پر نقصان پہنچایا گیا تاکہ وہ ظالم کی نظر سے بچ جائے اور غریبوں کی روزی محفوظ رہے۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو پہلی بار احساس ہوا کہ بعض نقصان دراصل حفاظت کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے والدین کے لیے سخت آزمائش بننے والا تھا، اور اللہ کی حکمت کے مطابق اس کے بدلے بہتر زندگی رکھی گئی۔ پھر انہوں نے دیوار کے بارے میں بتایا کہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ اس کے نیچے ایک خزانہ محفوظ تھا جو ان کے نیک والد نے چھوڑا تھا۔ اللہ نے چاہا کہ وہ خزانہ ضائع نہ ہو، اس لیے دیوار کو دوبارہ مضبوط کیا گیا تاکہ بچے بڑے ہو کر اپنی میراث حاصل کر سکیں۔
اب حضرت موسی بن عمران علیہ السلام پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہر واقعہ کے پیچھے ایک چھپی ہوئی رحمت موجود ہوتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آخر میں بتایا کہ وہ سب کچھ ان کی اپنی مرضی سے نہیں تھا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے مکمل طور پر سمجھ لیا کہ انسان کا علم محدود ہے جبکہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ زندگی میں جو چیزیں ہمیں تکلیف یا نقصان لگتی ہیں ان کے پیچھے اکثر ایسی حکمت ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ واضح ہوتی ہے۔ یہ سفر انسان کو یہ سبق دیتا ہے کہ صبر، یقین اور اللہ پر بھروسہ ہی وہ راستہ ہے جو اصل حقیقت تک پہنچاتا ہے۔